لٹریچر فیسٹیول بنیادی طور پہ دریائے سندھ کی روانی، اس کی عشق کی داستان ہے، اسی سے جڑے احساسات کو پیش کرنے کی کوشش ہے. تو انڈس ویلی سویلائزیشن سے جڑے عشق کے ساتھ ہم اس سیشن کو شروع کرتے ہیں. اور پہلے میں چاہوں گا کہ میں مصنف سے یہ پوچھوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ڈپریشن سے برآمد ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی پذیرائی ضرور ہوئی مگر اس پہ اعتراضات بھی ہوئے. تو آپ یہ بتائیے کہ ڈپریشن سے جنم لینے والے یہ الفاظ آج آپ کو کیا یاد دلاتے ہیں جب آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں جب پہلی بار آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے؟ یہ دو مختلف کیفیات ہیں. جب لکھ رہا تھا تب تو بہت ہی مختلف کنڈیشن تھی، اور اب جب دیکھتا ہوں تو پرسپیکٹو بہت ہی مختلف ہوتا ہے. جب لکھ رہا تھا اس وقت تو اس میں ساری روداد ہے وہ بھی کہ لکھنے کی وجہ کیا تھی. وہ جو صورتحال اس وقت درپیش تھی اس سے کسی طرح سے فیز آؤٹ ہونا تھا، نکلنا تھا. تو ڈاکٹر کے مشورے سے بھی اور احباب کے مشورے سے بھی، خود اپنی ایک جو کیلکولیشن تھی اس کے حساب سے، یہ جو کیفیت ہے آج کل لگ بھگ سماج میں ہر دوسرا آدمی اس کا شکار ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پر، مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، اور لوگ اس کا مختلف حل نکالتے ہیں. مثلا ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں انگزائٹی فیل کروں، ڈپریس فیل کروں تو میں لمبی واک کرتا ہوں، تو میں جب تھک جاتا ہوں تو خود کو ریلیکس فیل کرتا ہوں. اسی طرح کچھ لوگ مووی دیکھتے ہیں، کچھ میوزک سنتے ہیں، کچھ آرٹسٹ جو ہے وہ کچھ آرٹ تخلیق کرنا شروع کرتے ہیں. مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ میں جب بھی کسی اس طرح کی ذہنی تناؤ کی کیفیت محسوس کروں تو میں لکھنے بیٹھ جاتا ہوں. میں کیونکہ فکشن رائٹر ہوں تو کوشش کرتا تھا کوئی نہ کوئی کہانی بنوں، کوئی افسانہ بنوں. تو اس میں سے میری جو کیفیت ہوتی تھی وہ یا تو وہ اس میں ڈائلیوٹ ہو جاتی تھی یا وہ ایکسپریس ہو جاتی تھی، لیکن میں کمفرٹ فیل کر لیتا تھا، ریلیکس ہو جاتا تھا. تو یہ ساری کنڈیشن جب ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی فیلڈ یہی ہے اور آپ کا حل بھی یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے لکھ لیں. اس وقت البتہ اس کو پبلک نہ کریں، بعد میں اگر کبھی آپ کو لگے کہ یہ پبلک ہو سکتا ہے تو کر بھی دیجئے، لیکن آپ اس سب کو لکھ لیں اور ریویو کریں اپنے آپ کو اور اس پوری کیفیت کو کہ یہ آپ پر حملہ آور کیسے ہوئی اور آپ اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. اس وقت لکھتے ہوئے یہ تھا کہ اس سے نکلنا کیسے ہے. تب تک میں نکلا نہیں تھا جب تک کہ لکھ رہا تھا. جب لکھ لیا تو پھر تو وہی جیسے میں نے عرض کے پہلے بھی لکھتا رہا تو میں ریلیکس فیل کرتا رہا. تو یہ بھی جب سارا لکھ لیا تو ریلیکس ہو گیا. ہوا یہ کتاب کا کوئی ارادہ نہ تھا، آئیڈیا نہ تھا کہ کوئی کتاب بنے گی. ہوا یہ کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ عالمی ادب کا جو نوبل پرائز ہے وہ جس خاتون کو ملا وہ خود نان فکشن رائٹر ہے، ایک طرح سے ڈائری رائٹر ہے، میمورائز رائٹر کہہ لیں. میمورائز ہے نا ان کی زیادہ تر جو رائٹنگز ہیں 12-13 یادداشتوں پر مبنی ان کی تحریریں ہیں. اچھا ہوتا یہ ہمارے ہاں یہ فیشن بھی ہے عام طور پر کہ جب بھی کوئی نوبل پرائز ملتا ہے تو ہماری فوراً آنکھیں کھل جاتی ہیں، کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہمارے ہاں آپ بیتی کو، یادداشتوں کو، ذاتی یادداشتوں کو لکھنے کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی عام طور پر. اس کو کوئی اچھا کام بھی نہیں سمجھا جاتا اردو رائٹنگ میں، اور بلوچستان میں تو خاص طور پر کہ اچھا کون سا ایسا تیر مار لیا کہ اس کو اپنا کتاب میں لکھا جائے وغیرہ. تو اس لیے یہ جب معاملہ ہوا تو فیس بک وغیرہ پہ ہر جگہ پر ڈسکس ہوا، سب لوگوں نے واہ واہ کی کہ اچھا یہ تو ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے وغیرہ. تو میں نے بھی یوں ہی دوستوں سے پوچھ لیا کہ یار یہ میں نے بھی لکھ رکھی ہے اس طرح کی چیز، سوچ رہا ہوں کہ کیا اس کو پبلش کیا جائے. تو اچھا رسپانس تھا کہ ہاں ہونا چاہیے، بڑا زبردست ہے، اور کچھ چیزیں شیئر بھی کر لی تھی، پہلے ہی فیس بک پہ آ چکی تھی. تو اس طرح سے یہ کتاب کا آئیڈیا بن گیا، کتاب چھپ گئی. اس کے بعد جو ہوا وہ پھر آپ احباب جانتے ہیں. ڈپریشن ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے. تو اب آپ باقی لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ڈپریشن کا شکار ہیں تو ڈائری لکھیں یا اسے پبلش بھی کر دیں؟ نہیں، کوئی مشورہ نہیں ہے. کتاب میں بھی عرض یہی کیا ہے کہ بھائی یہ بالکل ہی ہر آدمی پر مختلف طریقے سے گزرتا ہے، ہر آدمی مختلف طریقے سے اس سے نکل سکتا ہے. ہاں میں نے لکھا اور اکثر لوگوں نے جو ریلیٹ کیا، ینگسٹرس نے، نوجوانوں نے خاص طور پر کہ اچھا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اگر تو اس کو پڑھ کر کسی کو کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے، کوئی راستہ ملتا ہے، یہ تو پلس پوائنٹ ہے میرے لیے، مجھے خوشی ہوگی. لیکن یہ اس نیت سے بالکل بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے. میں سیدھا کہتا ہوں جب بھی آپ کو یہ سمپل سی بیماری ہے، جیسے آپ کو بخار ہوتا ہے، جیسے سر درد ہوتا ہے، جیسے کینسر ہوتا ہے، تو اگر بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو اس کا پراپر لوگ ہیں. ہر آدمی اپنا حل خود نکالے تو بہتر ہے. ہر آدمی ڈائری نہیں لکھے؟ نہیں، میرا مشورہ. اچھا اب جو اشر ہوا ہے اس کے بعد تو نہ ہی لکھے تو بہتر. اچھا میں سعدیہ کی سمجھانا چاہوں گا. سعدیہ یہ فرمائیے گا کہ اس کتاب کو جو لوگوں نے سراہا تو بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی، تو تنقید بھی میری نظر سے گزری ہے.
میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ اعتراضات ہیں، لیکن جو مصنف کے اعترافات ہیں کیا یہ معنی نہیں رکھتے؟ کیا ان اعترافات کو بھی ہمیں سراہنا نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایک طرح سے مصنف نے اپنے خلاف بھی ایک چارج شیٹ تیار کر لی ہے کہ کل اگر مقدمہ دائر کرنا ہو تو کسی کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ہاں، میں اس کو بہت سے مختلف پہلوؤں کے ساتھ دیکھ رہی ہوں اور اسی پہ بات کر رہی ہوں۔ اس میں ایک اچھی چیز یہ بھی رہی کہ جب موصوف لکھ رہے تھے اور اس کی کہانیوں کی شکل میں فیس بک پہ، تب بھی میں نے اپنی سوچ کا اور اپنی محسوسات کا اظہار کیا اور بھرپور کیا، جس کو میں اس کا اعتراف کروں گی۔ اس میں یہ کہ اس طرح کے موضوعات لکھنا تو ہمارے سماج میں اتنا عام نہیں ہے، لیکن مرد کا لکھنا اتنا اہم نہیں ہے۔ اچھا، مرد کے پاس اسپیسز ہیں، وہ لکھ کے بھی میں جو پہلے بھی جملہ کہہ چکی ہوں، انہوں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ واہ واہ کا ہی ایک آپ کو حصہ مل جاتا ہے۔ اس موضوع پہ مرد اگر لکھے تو اس کو ایک واہ واہ کا پھر بھی ایک حصہ مل جاتا ہے۔ تو عورت کے لیے تو گنجائش نہیں لکھنے کی، لیکن اس کو ڈیفینیٹلی سراہنا ہے مجھے، میں بھی اس کا اعتراف کروں گی کہ ہمیں ان موضوعات کو، ان چیزوں کو لکھنا پڑے گا، لیکن پھر سب کو لکھنا پڑے گا اور سب کے لیے جگہ نکالنی پڑے گی۔ میں لکھنا چاہ رہی ہوں، عورت لکھنا چاہ رہی ہے، ایک بچی لکھنا چاہ رہی ہے، ایک بوڑھی عورت، ایک بوڑھا مرد لکھنا چاہ رہا ہے، وہ ہے۔ لیکن اس کو جب یہ پوری کتابی شکل میں نے دیکھا، ظاہر انہوں نے پورا اس کا ایک سیکوینس دیا ہے، اس کا نفسیاتی اور جو طبی پہلو ہے وہ بھی بتایا، اس کو بھی میں سمجھتی ہوں۔ ایک قدر مشترک چیزیں مجھ میں اور عابد میں ہیں۔ ایک یہ کہ میں بہت زیادہ تو اس سماج کا حصہ نہیں رہی، لیکن ظاہر ہے میں پارٹ ہوں، تو بلوچ کمیونٹی کا جو ایک پورا کانسیپٹ ہے کہ وہاں پہ سماج کی بنیاد کیسی ہے، مرد اور عورت کے لیے اسپیس کتنی ہے، وہ بھی میرے سامنے ہے۔ 10-20 سال تو ہو گئے ہماری دوستی کو، تعلق داری کو، تو وہ بھی شخصیت کے بہت سارے پہلو سامنے، تو میں نے اس کو پھر اس اینگل سے بھی دیکھا ہے کہ بھئی یہ کیا لکھا جا رہا ہے اور کیا نہیں لکھا جا رہا۔ تو اگر جیسے پہلے ان کا جو اعتراف ہے کہ جی ڈپریشن ہوا یا کیا ہوا، تو اب اس کو میں عمومی جو سماجی ہمارے معاملات ہیں میں اس پہ رکھ کے بات کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کی تمناؤں کی، آپ کی حسرتیں اور آپ کی جو فطری خواہشیں ہیں، جب ان کو ایک اچھی اسپیس، ایک نارمل اسپیس نہیں ملتی، تو وہ کہیں نہ کہیں جمع ہو رہی ہوتی ہے نا وہ سارا پریشر، تو اس کو تو ڈپریشن ہی بننا تھا۔ ایک تو یہ بڑی اس کی اندر چیز ہے جو میرے سامنے آئی۔ دوسرا جیسے انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ جی میری تو نک مزاجی، میری مردم بیزاری، لیکن ایک تو 2-3 دفعہ اس کا انہوں نے اعتراف کیا، اور ہر دفعہ یہ جو رائٹر ہے وہ مبتلا ہے عشق میں۔ تو یہ تو صرف یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب مجھے ضرورت ہے کہ میں کسی کو چاہوں تو دروازے کھلے ہیں، لیکن کوئی مجھے چاہے تو پھر میں تو نک مزاج بھی ہوں، مردم بیزار بھی ہوں۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک اور پہلو ہے جو میرے سامنے آیا، اور عموماً ہوتا ہمارے سماج میں ایسا ہی ہے، تو اس میں ہے یہ البتہ پوائنٹ تھا جو میں چاہ رہی تھی کہ میں ڈسکس کروں۔ اور اس ساری کہانی میں جو میری سب سے اہم کردار ہے وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ تعلق کو لکھا گیا، اور جو میرا اعتراض تھا، جو شاید بہت لوگوں کا اعتراض ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے آپ کے لیے تو بہت جرت کی بات ہے، لیکن جن کے نام نہیں لکھے، بہت اچھا کیا آپ نے، آئیڈینٹیٹیز نہیں لکھی، لیکن لوگ پہچانے میں آ جاتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم نے ان کی زندگی میں برتنے کے لیے کیا چھوڑا، یہ پھر ایک سوال ہے۔ کیونکہ ابھی میں اور آپ جو بات کر رہے تو آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا کہ جہاں ڈیبیٹ ہے وہاں تو کوئی اپنا آرگیومنٹ کر لے گا، جو دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہے، چاہے وہ جانور ہے، وہ درخت ہے، وہ پھول ہے، وہ انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، لیکن کتابی شکل میں تو پھر یہ کہ پھر وہ لکھ کر جواب دے، یہ ایک صورتحال آ جائے گی۔ ایک اور جو اس کا جی تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی چونکہ یہاں موجود ہیں اور یہ سوال سعدیہ نے اٹھایا ہے تو بڑا اہم ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ اظہار خیال کرتے ہیں جہاں دوسرا فریق موجود ہے جواب دینے کے لیے، تو پھر بھی توازن کا ایک امکان ہوتا ہے، لیکن کتاب میں کیا مصنف کو یہ ایج حاصل رہا کہ وہ اپنے سائڈ کی کہانی بیان کرے اور دوسرے سائڈ کی کہانی انسنی رہ گئی؟ آپ کا اس پہ کیا کامنٹ ہے؟ اچھا، یہ میرے خیال اصولی طور پر کاؤنٹر آرگیومنٹ ہوگا، اس لیے کہ ٹھیک ہے ایک آرگیومنٹ ہے، اس پر اب ڈبیٹ اگر کرنی ہے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ اعتراضات ہوئے، اور یہ اس کتاب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ایک کتاب تھی 2010 میں میری کہانیوں کی ایک طرح سے پہلی باضابطہ کتاب کے لیے، جدائی کا پیش لفظ، وہ بھی محبت کی کہانیاں تھیں جوانی میں جیسے ہوتے ہیں سب کے ساتھ، تو اس میں بھی ایک اعتراض یہ تھا اور اگلے فریق کی طرف سے تھا کہ یہ تو ون سائیڈڈ اسٹوری ہے آپ کی۔ اچھا، میرا اس میں گزارش یہ ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیے، میں کنارے کے ایک طرف کھڑا ہوا ہوں تو میں اپنے حصے کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چلیں بطور فکشن رائٹر کے میں یہ ازیوم کر لوں اپنے طور پر، آپ کے حصے کی کہانی بھی میں لکھ لوں، اپنے طور پر بیان کر لوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے حصے کا مقدمہ بھی میں لڑوں۔ میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اچھا تھا، برا تھا، میں کوئی کلیم نہیں کر رہا پوری کتاب میں بھی، نہ اپنی لائف میں،
کہ اس میں سے کیا اچھا تھا کیا برا تھا, مجھے ان میں سے کس پر فخر ہے کس پر شرمندگی ہے. میں تو اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ساری روداد آپ کو اپنے آپ کو سنا رہا تھا, اب آپ کو سنا دیے, اور جب محفل میں سنا دیے تو پھر یہ سامعین کا حق ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس پر اچھا کہے گا برا کہے گا, کسی کو اس میں سے اپنے حصے کی کوئی کہانی مل جائے گی, کسی کو بری مل جائے گی. لیکن میں اس پر اب ایک وقت تک کرتا رہا, کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتا رہا کہ اچھا نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, یہ اس وجہ سے تھا, اس وجہ سے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ رائٹر کا کام نہیں ہونا چاہیے. آپ نے لکھ کر اپنا حصے کا مقدمہ پیش کر دیا, اگلا فریق جیسا بہتر سمجھتا ہے اپنے حصے کا مقدمہ پیش کرنا, اس میں مجرم بھی ثابت ہوتا ہوں تو بسم اللہ آنا چاہیے, لیکن اس کا مقدمہ آنا چاہیے جس کے میں. یعنی آپ نے کہا کہ مجرم ثابت ہوتے ہیں تو بسم اللہ. اچھا, جدائی کا پیش لفظ عابد میر کی پہلی کتاب تھی جو ایک طرح سے آپ بیتی ہی تھی, تو اس میں بھی یادداشتوں کا رنگ تھا. اسے پڑھنے کے بعد کراچی سے ایک مصنف نے ایک بہت ہی محبت بھرا خط لکھا تھا. اس مصنف جو خط لکھنے والا تھا اس کا نام اقبال خورشید تھا, اسے میں تلاش کر رہا ہوں. لیکن فی الحال ہم چلتے ہیں ریشم بلوچ صاحبہ کی جانب. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کتاب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب نے شاید اس معاملے میں سب سے اہم شخص آپ ہی تھیں, چونکہ ایک پہلو تو یہ تھا کہ جس شخص سے آپ وابستہ ہیں آپ کا کوئی اپنا ڈپریشن سے گزر رہا ہے, اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس میں جو واقعات بیان ہیں انہیں نرم ترین الفاظ میں بھی بے وفائی کہا جا سکتا ہے. تو آپ اس پورے واقعے سے کس طرح نبرد آزما ہوئیں؟ سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں مجھے بولنے کا موقع دیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے شاید اپنے تبصرے میں بھی لکھا تھا کہ جو ہے عابد میر جو ہے انہوں نے پوری ایسے سمجھو کہ کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے شادی سے پہلے سے لے کر شادی کے اب تک جو بھی واقعہ ہوئے اس کتاب میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ مجھ پر گزرے ہوئے تھے. مجھے پتا تھا ان سب چیزوں کے بارے میں سب جانتی تھی. لیکن اب اگر جو شکایتیں ہو رہی ہیں, جو اختلاف ہو رہے ہیں, وہ بھی ایک جگہ پر ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ میری نظر سے کہ ایک لکھاری کو مطلب حق ہونا چاہیے. جب میں اپنی اس کی بیوی اس کو اتنا حق دے رہی ہے تو سب کو حق ہونا چاہیے, مطلب اس کو حق ہے لکھنے کا. تو اسی طرح سے جو شکایت کر رہے ہیں, جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں, مطلب ان کو بھی حق ہے اپنے بارے میں, اس کے لکھنے کے بارے میں کہ مطلب وہ کس طریقے سے لکھ رہے ہیں نا. تو میں سب جانتی تھی نا. تو جیسے یہ ڈپریشن میں گئے مجھے نہیں پتا تھا. میں نے اپنے تبصرے میں بھی لکھا تھا کہ جیسے میں اپنے روٹین کے کام کر کے اپنا بچوں کو سنبھال کے سو جاتی تھی, تو ایک دم سے مطلب جو ہے مجھے کالز آتی ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے شوہر اس ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, آپ ان کا خیال رکھیں, یہ ہے وہ ہے سارا سب کچھ. اب ایک دم سے آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت چھا جاتی ہے کہ مطلب ایک راتوں رات میں آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے, ایسی کون سی آفت آ گئی ہے, ایسی کون سا مسئلہ ہے, جو ایسی کون سی بات ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے. یہ تو پھر بعد میں جو ہے ایشو کھلے, جو باتیں ہوئی تو سب کے ساتھ, جب دوستوں کے ساتھ باتیں ہوئی تو مجھے بھی ساتھ میں بٹھایا گیا. تو ان کہانیوں سے, ان اسٹوریوں سے میں پہلے سے واقف تھی, جو کہ اب جو جا کر کتاب میں شائع ہوئی تو سب نے سنی, سب کو پتہ چلا. لیکن جو ہے یہ مرحلہ جو ہے وہ بہت تکلیف دہ تھا ہمارے لیے, میرے لیے, خاص کر کے میرے لیے, کیونکہ میں باقی گھر والوں کو بھی شاید اس میں نہ کروں, کیونکہ ڈیلی کام کے اس میں روٹین میں سب اپنے کاموں سے ہو کے چلے گئے نا. ایک میں پریشان کھڑی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے بات کروں, کیا کروں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بچوں کو سنبھالوں, گھر کو سنبھالوں, کس سے بات کروں, کیونکہ بندہ تو بات کرنے سے ابھی بالکل ختم ہے, یہ تو بات کر نہیں پائے گا. دوستوں سے بات کروں, کیا کروں, تو بہت مشکل ٹائم تھا میرے لیے. تو فیس کیا ہم سب نے اس چیز کو. الحمدللہ میرے شوہر عابد میر صاحب آپ سب کے سامنے ٹھیک ہے, صحیح سلامت بیٹھے ہیں. تو میرے خیال سے میرے لیے یہ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. میرے خیال میں یہاں اس بڑے پلیٹ فارم پہ ریشم بلوچ صاحبہ کا ہمارے ساتھ ہونا, اور جہاں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کس طرح عابد میر کا ساتھ دیا, اس کے لیے ہم سب انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سعدیہ یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کتاب سے آگے معاملات کو کس طرح دیکھتی ہیں. آپ نے ایک جگہ کہا ابھی گفتگو میں کہ اور لوگوں کے پاس بھی یہ راستہ لوگ اظہار کر سکتے ہیں, تو ایک طرح سے یہ کتاب ایک دروازہ تو کھول رہی ہے کہ لوگ اگر اس طرح کی کیفیت سے گزرتے ہیں, کوئی گلٹ ہے, کوئی درد ہے, تو اس سے تحریری شکل دیں اور لوگوں سے شیئر کریں. میں نے اپنی جس بات کا حوالہ دینے میں نے اس میں بھی یہ کہا کہ گنجائش کتنی ہے لکھاری کے پاس.
लिखारी का जेंडर स्टेटस क्या है समाज में, उसके बाद की जो मामलात हैं वो क्या हैं। मैं थोड़ी सी सख्त बात इसलिए यहाँ पे आराम से कह दूँगी क्योंकि आबिद भी मेरा दोस्त है और उस हवाले से रेशम भी हमारी दोस्त है, हमारे उन लोगों में से जिन्होंने हमारे लिए अजीज़ तर हैं हमें, क्योंकि इसको थोड़ा सा पलट दें, इसको हम पलट देते हैं और फिर आप इस सिचुएशन को पढ़ें। जैसे इसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि किसी एक को बेवफा होना था तो वो बेवफाई का तौक मैंने अपने गले में डाल लिया। अब इस पर तो वाह नहीं बनती ना सही कि आप 10 साल की रफ़ाकत के बाद ये कह के अलग हो जाएं कि उस जो मैं अपने साथी या जो भी काउंटर पार्ट है उस पर कोई बोझ नहीं डाल रहा और बेवफाई का तौक भी मैंने पहन लिया। तो ये मेरे लिए बड़ा सोचने का भी एक मकाम रहा। और जो फिर आप इसकी बात की तरफ में आऊँगी कि लिखने की जहाँ तक बात है, औरत हो के लिखना मर्द भी लिख सकता है। जो निसाइयत का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अंदर से औरत हो के लिखना, उसका भी आपको इजहारिया मिल जाएगा। आपको हमारी मौसीकी में, हमारी शायरी में बहुत खुला इजहारिया मिल जाएगा, ख़ासतौर पर पंजाबी गीतों और शायरी में आपको मिल जाएगा। और औरत राइटर कितनी है जिसने अपने एहसासात को लिखा, औरत राइटर कितनी है जो अपनी डायरी इस तरह पब्लिक कर लेगी, मरने के बाद उसके बच्चे कर लें तो कोई बात नहीं, उसको मरहूम होने का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो डिबेट है, जो सवाल है कि सारी कहानी को, जितनी कहानियाँ उसमें लिखी हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आबिद ने इस मौजूद को अपना मौजू बनाया, उनको पब्लिक किया, ये वाकई बहुत अप्रिशिएटेबल बात है। लेकिन चूँकि हम इसका एक फ़ायदा उठाते हैं हमेशा से अपनी गुफ्तगू में, अपनी दोस्ती में, कि इसको जब पलटते हैं तो क्या होता है और मेरे लिए कितनी गुंजाइश रहती है। मिसाल के तौर पे किशोर नाहिद हम की बात करते हैं, हम फहमीदा रियाज की बात करते हैं, हम सारा शगुफ्ता की बात करते हैं, थोड़ा सा किसी औरत की तहरीर में जहाँ ये आता है तो आप उसको टैग की तरह उनके ऊपर लगाते हैं। बड़े नाम का आप पे टैग लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अच्छाई की तरफ से नहीं हो रहा होता, वो अच्छाई की तरफ से नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पे कि अगर मर्द लिखता है तो उसके बाद गुंजाइश है समाज में, और औरत अगर ऐसा लिखेगी तो ऐसी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, बहुत उसके लिए। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं ये दावा नहीं कर सकती, लेकिन जो लिखारी दोस्त हैं, चाहे वो शायरी कर रही हैं, चाहे वो फिक्शन लिख रही हैं, कहानी लिख रही हैं, तो मैं अक्सर उसी डिबेट करती हूँ, खुद को लिखो। आप औरत बताए कि वो मर्द को कैसा महसूस करती है, औरत बताए कि वो खुद को कैसा महसूस करती है। औरत मर्द महबूब का सराफा क्यों नहीं लिख पाती, क्यों नहीं लिख पाती? एक किसी के खद्दो खाल को सराहना फहाशी के ज़ुमरे में नहीं आता, लेकिन कितनी ख़वातीन लिखारी हैं जिन्होंने हिम्मत की, क्योंकि समाज ने अभी उसको उतनी गुंजाइश नहीं दी। वो तशबीहात से ही काम चला रही, वो डायरेक्टली अपने महबूब के चाहे ज़कन को सराह नहीं सकती। क्यों? हम अगर सवाल उठा रहे हैं इस किताब में, बड़ा मेरे तो बहुत सपोर्ट कर रही है किताब कि इस डिबेट को मैं और उस जगह पे उठाऊं जहां, और ख़ास तौर पे समाज से जिससे मेरा और आबिद का ताल्लुक़ है, कि हम कितनी ज़्यादा दोगलेपन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हम एक मर्द की तहरीर पढ़ रहे हैं तो वो सारी औरतें उसी समाज की थी ना, चाहे उनसे बेवफाई हुई, उनके साथ हरासमेंट हुई, जो कुछ भी हुई, वो उसी समाज की औरतें थी। तो आपके समाज में जो चीज़ हो रही है आप उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं हो, लेकिन उस समाज में जो करने वाला है, जो उसका फ़ाइल है, उसके लिए बहुत सारी स्पेस है कि उस पर फिर वही बात कि वाह भी होगी, एतराज़ भी होगा और उसके बाद माफ़ी भी मिल जाएगी। अच्छा, क्योंकि आबिद को कहीं डर नहीं है कि इसको कोई कारी करके मार देगा। अच्छा, ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। इससे पहले कि मैं आबिद की तरफ आऊँ, मैं रेशम से सवाल करना चाहूँगा। जैसे सादिया ने कहा कि मर्दों के पास लिखने की गुंजाइश है, ख़वातीन के पास बहुत कम है, और बहुत अहम नुकात इन्होंने उठाए। आपने भी इस किताब पे एक तहरीर लिखी थी, तो वो तहरीर तो हम दोस्तों तक नहीं, सब तक पहुँची होगी। आप वो तासुरात जब आपने वो किताब पढ़ी, जिस तजुर्बे से आप गुजरी, वो आप हमसे ज़रूर बांटिए। देखिए, किताब जब हम पढ़ते हैं तो हर किसी को जो है अच्छी नहीं लगती, हर किसी को अच्छी भी लगती है, लेकिन ये है कि हर की अपनी राय होती है ना। तो मैंने यहाँ पर 2 तबसरे लिखे थे। एक जो है कोई भी आम शख्स किताब पढ़ता है उस पर तबसरा अपना लिखता है, और दूसरा जो है मैंने बीवी की हैसियत पर इसलिए तबसरा लिखा कि जो है एक बीवी पर क्या गुजरती है, वो किस तरह से चीज़ों को फेस करती है, उसको मैंने लिखा। और दूसरा तबसरा मेरे पास अपने पास मौजूद है। मैंने एक कोई भी आम शख्स किताब पढ़ के कोई भी अपनी राय दे देता है, तो उसी चीज़ पर भी मैंने लिखा कि मैंने भी उसमें भी यही लिखा था कि औरत को जो है इतनी आज़ादी नहीं होती, मतलब इतनी आज़ादी औरत को भी होनी चाहिए जितना कि एक मर्द लिख रहा है अपनी किताब में। सादिया की बात से मैं बिल्कुल ज़्यादा तो सही, सादिया ने मतलब कहा है कि मतलब औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, सादिया है, हमारी जितनी भी औरतें हैं,
उन सबको आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन ये है कि अब आबिद ने लिखा है इसने क्या लिखा कि औरतों को जो है आज़ादी, हर एक को अपनी ज़िम्मेदार खुद है ना। अब वो खुद भी तो लिख सकती है ना। मैंने नहीं लिखा तो ये मेरी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, मैं अपनी राय लिख सकती हूँ, मुझे क्या एतराज़ है क्या नहीं है। मेरे जो मेरे जहन में था, जो मेरी बातें थी, जो मैंने फ़ील किया, वो सब कुछ लिखा। लेकिन ये है औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो भी लिखें, अपने एहसासात जो उनके हैं वो उन सारी चीज़ों को लिखें। ये हक़ है, औरतों का भी हक़ है। जितना मर्द लिख सकते हैं उतना औरतों को भी हक़ है लिखने का। उर्दू फिक्शन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में मर्दों से ज़्यादा तो औरतों ने ही अच्छा लिखा। हजरात, सबको सवाल पूछने का भी हक है। हम 2 सवालात लेंगे ऑडियंस से, तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो उसे और उजाल लें। तब तक मैं मुसन्निफ़ की तरफ वापस आता हूँ, जिनसे मैंने आगाज़ में ही कहा था कि मुझे थोड़ी हमदर्दी है। आबिद, आपकी पहली किताब से अब तक के सफ़र में हमने देखा कि एक सदमा है, एक ट्रेजेडी है, शिकवे भी हैं। आगे डिप्रेशन डायरी से आगे हमें क्या दिखाई देता है? एक तो रोमांटिक डायरी चल रही है मैं कुछ रोमानवी किस्से लिख रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं सादिया ने एक फ़िक्रा कहा बड़ा सख्त किस्म का कि आबिद को ये डर नहीं है कि उसे कारी कहकर मार दिया जाएगा या कारो कहकर। ये सच है अपनी जगह पर, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं, ये पूरा सच नहीं है। इसी समाज में आबिद को हरासर कहकर ज़ीरो किया जा सकता है उसका पूरा करियर। मैं एक टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं कहीं समाज में उठता बैठता भी हूँ। तो एक इल्ज़ाम, और आपको पता है कि पाकिस्तान में इसके कवानीन कितने अच्छे और कितने सख्त हैं, तो एक इल्ज़ाम लेकर आपको हरासमेंट के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है, जिसकी FIR आप ख़ुद किताब की सूरत में ख़ुद अपने ख़िलाफ़ दर्ज करवा चुके हैं। तो किसी सूरत में भी इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ ठीक है ज़िंदगी का मामला है कि आप मार दें किसी को और किसी को जीते जी मार दें, ये भी कोई कम नहीं होगा मामला। ये बहुत ही आसान होगा आने वाले वक्तों में। किसी भी वक्त कोई भी उठकर कह सकता है कि ये आदमी तो अपने मुतालिक खुद बता चुका है कि वो कितना गिरा हुआ है, कितनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। ये बहुत ही आसान होगा। तो इसलिए ये कह देना कि ये डर ना होना, ये खौफ ना होना, नहीं। फिर जिस सोसाइटी में हम हैं वहाँ पर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि ये आदमी हमारी अक़दार को, टेबूज़ को तोड़ रहा है। बलोच समाज के अंदर कोई भी खड़ा होकर अपने मुतालिक कहे कि अच्छा मैंने फ़िलाँ से प्यार किया है, और अपनी बीवी के होते हुए कह रहा है कि हाँ मैंने फ़िलाँ से प्यार किया है, और ये भी कह रहा है कि अगर मेरी बीवी को किसी से प्यार हो तो वो भी ये एतराफ़ करने का हक़ रखती है। ये नामुमकिनात में से, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये आज के वक्त से 50-100 साल आगे की बातें होंगी। जब आने वाले बच्चे पढ़ेंगे तो शायद उनको समझ आ सके। इसलिए हमने पूरी तलवारें अपने लिए ख़ुद ये मंगवाई हैं कि हमारे सर हाजिर हैं अगर कोई काटना चाहे इस बात पर कि ये वो आज़ादी है। अच्छा, पूरी किताब में मुझे दुख है इस बात का, आपने हमदर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत शुक्रिया। इसमें हमारे लापता होने का ज़िक्र है, इसमें हमारी गुमशुदगियों का ज़िक्र है, इसमें हमारी मसक शुदगियों का ज़िक्र है। हमने वो बच्चे उठाए हैं जिनकी शक्लें तक हम पहचान नहीं सकते, अपने घरों से वो लाशें उठाई। इस डिप्रेशन में सिर्फ बेवफाइयों का हाथ नहीं है। इस डिप्रेशन, ये वो ग्रेट डिप्रेशन है जो एक शख्स पर नहीं गुजरा है। इस समाज के हज़ारों सैकड़ों जवान हैं, बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले, सोचने वाले लोग हैं, जिन पर ये सब कुछ बीत रही है, सब कुछ गुजर रहा है। ये समाज प्यार भी कर रहा है, ये समाज बेवफाइयाँ भी खा रहा है, ये समाज बैक वक्त मसक शुदा भी हो रहा है, कहीं पर लड़ रहा है, कहीं पर मर रहा है। सरियाब में एक फ़ेस्टिवल होना है, लिटरेरी फेस्टिवल, कल वहाँ पर जाकर तोड़ फोड़ की गई लाइब्रेरी में, और बच्चों को कहा गया है कि अगर यहाँ पर फेस्टिवल हो तो तुम लोगों की खैर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में फेस्टिवल हो रहे हैं, लाहौर में फेस्टिवल, कोयटा के कोने कोने में फेस्टिवल हो सकता है, सरियाब में फेस्टिवल नहीं हो सकता, इसलिए कि सरियाब में रोशनी नहीं चाहिए। बलोच को रोशनी से महरूम रखना है। ये किताबें उस रोशनी का दरवाज़ा खोलने की कोशिशें हैं। अगर इसको बंद करना है तो कीजिए, हब्स जितना समाज में बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लीजिए, हम इस हब्स को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हज़रत आबिद मीर ने अपना दिल खोल के रख दिया। बहुत ही गुफ्तगू उन्होंने जो अपने इख्तितामी कलमात अदा किए। हमारे पास वक्त कम है और हमें कहा गया है कि सवाल जवाब का सेशन हम नहीं कर सकते, तो मैं इस मरहले पे इस किताब के साथ आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। आबिद मीर का शुक्रिया। ये डायरी मौजूद है, ये डायरी आपकी है। जैसे आबिद मीर ने कहा कि तलवारें सौंत लें, हमारे सर हाजिर हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया।